بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ جس طرح تمہارے اوپر لازم ہے میری سنتوں پر عمل کرنا، و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اسی طرح تم پر لازم ہے میرے خلفائے راشدین مہدیین کی سنتوں پر عمل کرنا۔ آگے فرمایا، عزو علیہا بالنواجز۔ نواجز کہتے ہیں یہ پیچھے والی داڑھوں کو۔ فرمایا جس طرح اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کسی چیز کو پکڑا جاتا ہے، اس طرح میری سنتوں کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کا اسوہ، آپ کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح خلفائے راشدین کا طریقہ، ان کا اسوہ، ان کی سنتوں پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ خلفائے راشدین نے جو کام کیے وہ کام بدعت نہیں ہو سکتے، وہ کام سنت ہیں، اور خلفائے راشدین کو یہ اتھارٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہوا ہو، بعد میں خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوا ہو، وہ کام بدعت نہیں ہو سکتا، وہ کام سنت ہے۔ اور یہ اتھارٹی آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کو دی۔ آج جب ہم ایک طبقے سے سوال کرتے ہیں کہ آپ جو میلاد النبی کا جلوس نکالتے ہیں، آپ جو جھنڈیاں لگاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، کیا یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ تو وہ فوراً سے جواب دیتے ہیں کہ آپ جو جمعے کی پہلی اذان دیتے ہیں، کیا یہ اذان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھی؟ نہیں ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی، جب امام ممبر پر بیٹھتا تھا تو امام کے سامنے اذان پڑھی جاتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی یوں ہی ہوا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی ایک ہی اذان رہی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری اذان کا اضافہ کیا، کیونکہ اب کاروبار بڑھ گئے تھے، مصروفیات بڑھ گئی تھی، تو اب لوگ لیٹ ہو رہے تھے جمعے میں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی اذان کا اضافہ کیا اور فرمایا جب پہلی اذان ہو جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جمعے کا وقت ہو چکا ہے، وہ اپنے کاروبار کو بند کر کے مسجد کی طرف آ جائیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایک اذان تھی، اب دوسری کا اضافہ ہوا۔ اگر یہ بدعت نہیں ہے تو ہمارے میلاد کا جلوس بھی بدعت نہیں ہے۔ دوسری دلیل دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رمضان کے مہینے میں تراویح کے اندر پورا مہینہ جماعت نہیں ہوئی، صرف 3 دن جماعت ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے جماعت کو ترک کر دیا کہ میری امت پر لازم نہ ہو جائے، فرض نہ ہو جائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا پورا مہینہ جماعت کے ساتھ تراویح نہیں پڑھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی اپنی اپنی تراویح پڑھی جاتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں پورا مہینہ جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح پڑھنے کا حکم دیا۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں شروع ہوئی۔ تو اگر یہ بدعت نہیں ہے تو پھر ہمارے میلاد کا جلوس بھی بدعت نہیں ہے۔ یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے
اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بسنتی، میری سنتوں کو لازم پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے خلفائے راشدین کی سنتوں کو بھی لازم پکڑو۔ اب خلفائے راشدین کو یہ اتھارٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اب اپنی بدعات کو خلفائے راشدین کے طریقوں پر قیاس کرنا، پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے پاس کون سی اتھارٹی ہے کہ آپ میلاد کا جلوس نکالتے ہیں؟ آپ نے یہ جو دین میں اضافہ کیا کس اتھارٹی کی بنا پر کیا؟ ان کے پاس تو اتھارٹی آمنہ کے لال کا فرمان موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان، آپ نے فرمایا کلہم فی النار الا ملتا واحدتا، ہر ایک فرقہ آگ میں جائے گا مگر ایک جماعت، ایک گروہ وہ جنت میں جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا من ہی یا رسول اللہ، وہ فرقہ کون سا ہے، وہ جماعت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہ جماعت جنتی ہے۔ اب ان کو یہ اتھارٹی آمنہ کے لال نے دی ہے کہ ان کے طریقوں پر چلنے والا جنت میں جائے گا۔ اب جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، بعد میں خلفائے راشدین نے کیا یا صحابہ کرام نے کیا، ان کے طریقوں پر چلنے والے، ان کی بات کو ماننے والا گروہ جنتی ہے، یہ فرمان آمنہ کے لال کا ہے۔ نہ خلفائے راشدین نے میلاد کا جلوس نکالا، نہ انہوں نے جھنڈیاں لگائی، نہ انہوں نے چراغاں کیا، نہ صحابہ کرام نے میلاد کا جلوس نکالا، انہوں نے بھی جھنڈیاں نہیں لگائی، انہوں نے بھی چراغاں نہیں کیا۔ ان کے پاس جو اتھارٹی بھی تھی، جو اتھارٹی آمنہ کے لال نے دی تھی کہ ان کا طریقہ سنت ہے، ان کے راستے پہ چلنے والا گروہ جنتی گروہ ہے، ہم ان کے راستے پہ چل رہے ہیں، ان کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ آپ کے پاس اگر کوئی دلیل ہے، اگر کوئی حوالہ ہے کہ خلفائے راشدین نے یا صحابہ کرام نے جلوس نکالا تھا تو ضرور حوالہ دیجئے، لیکن اپنی بدعات کو ان پر قیاس کرنا، ان کے طریقے پر قیاس کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، ان کے پاس اتھارٹی تھی، اس لیے ان کے کام سنت ہوگا اور آپ کا کام بدعت ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام وما علینا الا البلاغ۔